ٹھیک ہاللیلویا تلاوت کریں پہلا تسلیکیو اس کا چوتھا باب ہے 13ویں اور 14ویں آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوگی، آپ بڑے دھیان سے سنیں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت۔ ممبرز ہیں وہ خدا ان کے پاس چلے گئے ہیں، تو یہ غم کرنے کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ممبرز جو ہیں وہ کس کے پاس گئے جی؟ اپنے خدا کے پاس۔ انہوں نے اپنی زندگی کا وقت پورا کیا اور وقت پورا ہونے کے بعد کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ وہ کتھے ٹر گئے؟ خداوند کے پاس۔ خداوند ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسے کڑے کوئی اپنا مارن والا بیٹھا ہے ویسے ہاللیلویا۔ سو ہم نے بھی اپنا وقت پورا کر کر کس کے پاس جانا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ پاسٹر ڈینا کرن، دھیان سے سنیے، پاسٹر ڈینا کرن ایک بہت بڑا نام ہے، بڑے پاسٹرز کی لسٹ میں اس کا نام ہے، میرے خیال میں وہ انڈیا کا تھا، اگر غلط نہ ہو تو وہ انڈیا کا تھا، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ کتنی؟ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ایکسیڈنٹ میں ماری گئی۔ اب پاسٹر ڈینا کرن ایک بہت بڑی کلیسیا کا مالک تھا، بہت بڑی، اور آنکھیں بند کر کے بیچ میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر انہیں سامنے بلانا اور انہیں خدا کا کلام بتانا کہ خدا نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے، بہت بڑی بلیسنگ تھی اس کے پاس۔ آمین۔ تب وہ بڑا پریشان، ایک دفعہ ٹوٹ گیا، ایک ہی بیٹی وہ بھی ایکسیڈنٹ میں ماری گئی، ایک بہت بڑا خادم، اور وہ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو اولاد والے ہیں یا جو کسی کے لیے درد رکھتے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا صدمہ ہوتا ہے، جس کی ہو یہ ایک ہی بیٹی اور وہ بھی درد کر جائے، اور وہ ہو پاسٹر اور ہزاروں کلیسیا کا سربراہ ہو، تو اسے خداوند نے حوصلہ دیا۔ جیسے پچھلے دنوں بزرگ نے یہاں پر اطمینان کے بارے میں بات کی، میں نے بھائی سفراز کے گھر میں اطمینان کی بات کی، یسوع مسیح نے اسے اطمینان یاد کروایا، اسے اس کی بیٹی دکھائی، اس کی گواہی کرنے یہ بات آتی ہے، اسے اس کی بیٹی دکھائی اور اسے کہا پریشان نہ ہو، تیری بیٹی میرے پاس ہے اور تو جب آئے گا یہ تجھے ملے گی۔ ہاللیلویا، چھوڑنا چاہیے، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں، ہم سب جتنے بھی یسوع مسیح میں اطمینان پاتے ہیں، ہم مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، یا ہماری ڈائریکٹلی آنکھ اوپر کھلتی ہے۔ آمین۔ ہمارا جو سونے کا مقصد ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کی روح جو ہے وہ بھی قبر میں جا کے سو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے لوگ جو ہیں نا وہ آرام، ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، وہ یہاں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، وہ باقی سارا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں دیکھ سکتے، یہ الگ بات ہے۔ سو آج ایک بڑی سٹڈی میں آپ کو دوں گا مختصر ٹائم کے اندر۔ تسلیکیوں کی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے، اس کا چوتھا باب، اس کی 13ویں اور 14ویں آیات دیکھی ہے۔ یہاں ہمیں مقدس پالوس کہتا ہے، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اس طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو مقدس پالوس یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نا امید نہ ہو جن کو شاید یہ پتا ہے کہ اسی جہان کے اندر ہماری زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی طرح نہ ہو۔ وہ اس باتوں کو کیسے جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نا امید ہیں؟ تو آئیے میں تفصیلاً اب اسے تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔
हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने थोड़े से टाइम में आपसे बहुत सी बातें करूंगा, तफसीलन बातें करने की कोशिश करता हूं। कदीम जमाना में बनी इस्राएल अपनी औलाद और आइंदा नस्लों की मौत के बाद की जिंदगी की उम्मीद रखते थे। मैं चंद आयातें भी तेजी में बयान करूंगा, लेकिन आपको समझ आएगी। हालेलुया। बनी इस्राएल जब शुरू में थे तो इतनी बातें उन पर ज़्यादा नहीं थी कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है या क्या नहीं होता। वो अपनी दानिश में कुछ ना कुछ कहते जरूर थे, लेकिन जैसे 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 खुदा का कलाम बढ़ता गया, आईने की तरह हर बात साफ होती रही। हालेलुया। आज हम उस दौर में हैं जो आईने की तरह साफ दौर है। आप अंधेरे में नहीं है। आप खुद अंधेरे में रहना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, पर आप अंधेरे में नहीं है, आप रोशनी में हैं। आप रोशनी में बहुत बड़े रोशनदान के नीचे हैं और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। आप बिल्कुल अंधेरे में नहीं हैं। अगर ध्यान कीजिए, अगर आदमी नरीना औलाद के बगैर मर जाता और खानदानी शजरा आगे ना चलता तो उससे बड़ा अलमिया समझा जाता था। शुरू में जैसे मैं बता रहा हूं कि बात वाज़ेह नहीं थी, तो लोग अगर मर जाते थे तो उनका शजर आगे नहीं चलता तो वो बड़े परेशान होते। वो समझते थे कि अब जिंदगी खत्म है, इसका कुछ नामो निशान ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है, आप होते हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास होते हैं, आप खत्म नहीं होते। कई दफा ऐसा समझा जाता है कि जिसके पास औलाद नहीं है उसका शजरा सिस्टम जो वो खत्म ही हो गया है, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जिसका कोई भी नहीं है उसका कौन है? यीशु मसीह। और उसने यीशु मसीह के साथ साथ, पिछले दिनों मैं बुजुर्ग के साथ एक ऐसी औरत के बारे में बात कर रहा था जो यानी बेवा हो जाती है। वहां खुदावंद यीशु मसीह कहता है अगर वो वाकई ही बेवा है और पाक दामन रहे, कलाम के मुताबिक चले, तो मैं उसका अजर हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं उससे बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत दूंगा। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। मेरे जो बहुत ध्यान से सुनिएगा बातों को। बहुत लोग जानते थे कि मरने के बाद हमारे जिस्म गल सड़ जाएंगे और मट्टी बन जाएंगे। मैंने कहा बहुत से लोग ये जानते थे कि हमारे जिस्म क्या होंगे? गल सड़ जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? मट्टी बन जाएंगे, खाक। इसके लिए मैं आयात भी दूंगा आपको जो ये ऐसा समझते थे। आवाज की किताब है, 12वां बाब और 7वीं आयात। यहाँ लिखा है और खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापिस जाए। हालेलुया। अब इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह मुख्तसर इल्म के अंदर मुकद्दस पौलुस इसे बढ़ाता है, आगे दिखाता है। हालेलुया। और ज़बूर में ये बात की गई है, तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं, तो उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मट्टी में मिल जाते हैं। हालेलुया। क्या कहता मुकद्दस दाऊद? क्या कहता है कि जब खुदावंद आप अपना चेहरा लोगों से छुपा लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो मर जाते हैं। क्या हो जाता है? वो जवाब देना, क्या हो जाता है जी? वो मर जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जबरदस्त बातों के साथ हमें बताता है कि तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं, तो उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मट्टी में मिल जाते हैं। मुकद्दस अय्यूब भी एक बात करता है 7, 9, 10 के अंदर। वो कहता है जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। आमीन, आमीन। मुकद्दस अय्यूब हमें क्या सिखाता है कि जिस तरह बादल फट जाता है उसी तरह लोग हैं, यानी गायब हो जाता है, लोगों को नजर ही नहीं आता कि वो कहाँ गया है। वो कहता है इसी तरह लोग गायब हो जाते हैं, जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता।
اسے یہ نہیں پتا اوپر بھی آئے گا آگے چل کر، لیکن اس نے اپنی دانش میں یہ بات کی جو نیچے دب جاتا ہے، مر جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اس کی پھر یاد نہ ہوگی، اسے تو پہچانے کا نہیں، وہ اوپر بھی نہیں آئے گا۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہم بڑی زبردست باتیں سیکھنے والے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے والوں کی روحیں ایک خاص جگہ چلی جاتی ہیں، لیکن یہ روحیں نہ سمجھ نہ سوچ رکھتی ہیں، نہ کچھ محسوس کرتی ہیں۔ آمین۔ اس کے لیے میں ایک آیت لگاتا ہوں، واس کی کتاب ہے 9 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے واس کہ جب تک تو جیتا ہے جو تیرا ہاتھ کر سکتا کر لے، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ ایک وقت آنے والا ہے جہاں تو چلا جائے گا، جہاں تو چلا جائے گا، یعنی پتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ جو کچھ کرنا ہے ایتھے کر لو، اگر جا کے کچھ بھی نہیں جے ملنا۔ تو اگر اس بات کو دیکھیں تو بات حق بھی ہے۔ اگر ہم اسے دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کر لیں۔ آمین۔ اگر آسمان پر جانا ہے، یسوع مسیح کے پاس جانا تو نیکی کے کام کرنا شروع کریں، اور اگر نہیں جانا تو خیر لگامہ لا دو، جو مرضی کری جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مسیح ہیں تو اپنا دھیان مکمل طور پر خداوند پر رکھیں، ویکلی عبادت کریں، اپنے گھر میں عبادت کریں، شخصی طور پر عبادت کریں، کلام مقدس کا مطالعہ کریں، تاکہ خداوند یسوع مسیح آپ کو بڑھائے اپنے آپ میں۔ ہاللیلویا۔ پھر یسایہ مقدس یسایہ ایک بات کرتا ہے 38 میں، مقدس یسایہ 38 اس کی 10ویں آیت میں بات کرتا ہے، میں نے کہا کہ میں اپنی آدھی عمر میں پتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ دھیان سے میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسے دھیان سے سمجھے گا۔ پہلے جو لوگ تھے وہ اس قدر شعور نہیں رکھتے تھے، یا میں یہ کہوں کہ خدا نے ان پر وہ باتیں ظاہر نہیں کی تھی جو اس زمانہ میں اپنے بندہ یسوع مسیح کی معرفت ہم پر ظاہر کی، پھر اپنے رسولوں پر یسوع مسیح نے وہ باتیں ظاہر کی۔ آج میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے نور کے نیچے ہیں، ایک بہت بڑے اطمینان کے نیچے ہیں، ایک بہت بڑی تسلی کے نیچے ہیں۔ پرانے لوگ ایسے نہیں تھے۔ میں نے آپ کے سامنے آیاتیں پڑھی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی موت پر نالا کرتے ہیں، کس طرح آیاتیں جو آپ کے سامنے باتیں کی جا رہی ہیں۔ مقدس یسایہ نے یہاں ایک بات کی، میں سے پھر سے پڑھتا ہوں، آپ دھیان کیجئے۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ میں اپنی آدھی عمر میں پتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ آمین آمین۔ دو ایسے شخص ہیں، ان کے حوالے بتاؤں میں آپ کو۔ بائبل مقدس چند ایک افراد کا ذکر کرتی ہے کہ وہ نہ مرے بلکہ زندہ ہی اوپر اٹھا لیے گئے۔ آپ جانتے ہیں، بتائیں گے کون کون سے ہیں؟ ایلیا اور ہنوک، دو ایسے شخص ہیں۔ میں آیت بتا دوں، پیدائش کی کتاب 15 5واں باب ہے، پیدائش کی کتاب 5واں باب ہے، اس کی 21 سے 24ویں آیت تک مقدس ہنوک کا ذکر ہے۔ آپ بڑے دھیان سنیں، مقدس ہنوک ایک شخص تھا آپ کی اور میری طرح۔ دھیان سے، مقدس ہنوک ایک شخص تھا، میرے بھائی شہزاد آپ کی طرح، اور میں بھی شہزاد ہوں میری طرح۔ اب دھیان کریں، 65 سال کی ایج میں وہ اس نے دنیا داری میں چلا، لیکن اسے جب خدا کی محبت، خدا کے بارے میں پتہ چلا، اس کے بعد کتنے سال وہ ساتھ چلا بھائی؟ 300 سال تک۔ کتنے سال تک کی؟ کتنے سال تک؟ 300 سال تک لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے اسے زندہ ہی۔ اب ذرا دھیان کریں، لوگ ہمارے جو ایک بہت بڑے نور کے نیچے ہیں، وہ 3 دن تک خدا کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ کنہیں 3 دن تک مکمل خدا کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ وہ ہر روز بے شمار برائیاں کرتے ہیں،
وہ اپنے آپ کو اس قدر کمزور پیش کرنے کہ اسی خدا دے کلام کے عمل کاری نہیں سکتے، اسی صاف ستھری زندگی کاری نہیں سکتے۔ چلو ایک عام آدمی دے لگ گلے اچھے خادم یہ جی کام کر دیں، وہ بھی اپنی زندگی کو غلطیوں کی طرف لگاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ لو جی انسان ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، تو یہ کون تھا؟ مقدس ہنوک انسان نہیں تھا بابا جی، انسان تھا 303 صدیاں وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ کیوں؟ اچھا ان کی عمریں کتنی بڑی ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے، خدا کے ارادہ کو پہچانتے تھے۔ بڑی بڑی عمریں، اب کل ٹوٹل عمر جو ہے وہ مرا نہیں، زندہ اٹھا لیا گیا، لیکن زمین پہ وہ مجھ جیسے زندہ تھا۔ کتنے سال کی عمر بھائی سرفراز اس کی؟ 365 سال اس کی ایج تھی، مرا نہیں تھا، خدا نے زندہ ہی اٹھا لیا۔ آج بھی وہ خدا کے راہ میں ہے۔ تو آپ دیکھیں مقدس ایلیا بھی ایسا ہی ایک خدا کا خادم ہے، وہ بھی خدا کے ساتھ چلتا رہا، اسے بھی خدا نے کیا کیا؟ اوپر اٹھا لیا۔ تو بیچوں بیچ جب ایسی باتیں ہونے لگی اور ایسی باتیں بھی سامنے آنے لگی کہ زندہ بھی اٹھائے جانے لگے، لوگوں کے ذہن جو تھے نا وہ تھوڑے کیا میں کہوں ڈسٹرب کہہ لیں یا سمجھ نہیں پا رہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا نے گلا بھائی خدا ہی جانے، خدا نے گلا خدا ہی جانے۔ دھیرے دھیرے آگے چلتے ہوئے خدا اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کرنے لگا، انہیں سکھانے لگا، انہیں بتانے لگا، اور وہ دھیرے آج ہمارے پاس بائبل مقدس پوری ہے۔ اسی لیے پرانا عہد نامہ اور پھر انجیل مقدس کو نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، آواز نہیں آ رہی کی خالی ہاللیلویا۔ تو آپ یاد رکھیں جی اٹھنے کا جو سسٹم ہے یا جی اٹھنے کا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے مقدس دانییل کو ملا۔ مقدس دانییل کی کتاب ہے، 12واں باب ہے، اس کی پہلی سے 3 آیات تک ہے۔ میں سے پڑھوں گا نہیں، جو ہی تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ وہاں ہم دیکھیں گے انسان کے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا تصور مقدس دانییل کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا، جان کریں، اس نے کہا ہے کہ لوگ، نیک لوگ اور گناہگار لوگ سب ہی نئی زندگی کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ دھیان کیجئے، نیک لوگ اور گناہگار لوگ سب نئی زندگی کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ نیک لوگ ہمیشہ کی زندگی کا لطف اٹھائیں گے اور گناہگار ہمیشہ کی رسوائی اور ذلت میں رہیں گے۔ وہاں سے چلتے چلتے یہ بات خدا نے اپنے بندہ دانیل پر ظاہر کی، جی اٹھنے کے بارے میں۔ پہلے میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں جن میں جی اٹھنے کا تصور جو تھا نا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس رسوائی 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 اور غم ہی غم نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک اپنی جان پر نالا کر رہا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد تو میں دوبارہ اٹھوں گا ہی نہیں۔ جیسے بادل پھٹ جاتے ہیں، جیسے پانی کا بلبلا ہے، جیسے یہ ہے، یا جیسے اور کوئی تمثیلیں میں نے آپ کے سامنے آیاتوں میں پڑھی ہیں۔ لیکن یہاں آ کر مقدس دانیل پر جو بات ظاہر کی گئی، اس سے جتنے خدا کے لوگ تھے شاد ہو گئے، جتنے خدا کے لوگ تھے، مگر جتنے گناہگار لوگ تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کا کیا ہوا؟ مزید بچارے ڈاؤن ہو گئے۔ اگر تھوڑی سی موم بتی جل رہی تھی وہ بھی ایک دم بند ہو گئی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیک کام کریں، نیک کام کریں جیسے ہمارا خدا نیک ہے، جیسے خدا نے ہم سے نیکی کی، اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، یسوع مسیح نے ہم سے نیکی کی، اپنی جان ہمارے لیے دے دی، اور ہم اپنی جان پر نیکی کریں۔ بھائی یسوع مسیح پر تو نیکی کر نہیں سکتے آپ، اپنی جان پر نیکی کریں تاکہ آپ کی جان ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے حضور ویکلی آئیں، اپنے گھر میں عبادت کریں، ہر جگہ عبادت کریں، ہر ایک سے اچھا پیش آئیں، ہر ایک سے دعا لیں، ہر ایک سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ خداوند آپ کو نیک لوگوں میں کھڑا کرے۔ ہاللیلویا۔ اس بارے میں مقدس داؤد نے بھی بات کی ہے زبور 16:10 کے اندر۔ اس نے بھی کہا کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ ہاللیلویا۔ مقدس داؤد نے بھی ایک حوصلہ دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو میری جان کو قبر میں سڑنے نہ دے گا، بلکہ اس نے کہا کہ تو مجھے سنبھالے گا، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے، تو مجھے خوشی عطا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ سو ہاللیلویا۔
ایک بات یاد رکھیں، مقدس یسایا نے بھی بات کی، جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے بڑے دھیان سے سنیے۔ مقدس یسایا نے بھی جی اٹھنے کے بارے میں پھر بات کی، اس کے وسیلہ بھی خدا نے مزید بات باہر کی اور سکھایا۔ یسایا 26:19 میں لکھا ہے، تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی، تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑی ہے، اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ ہاللویہ، زوردار تالی بجائے، ہاللویہ، گلوری جیسس، ہاللویہ۔ تو ہوگا کیا؟ ہماری جو لاشیں ہیں وہ زمین اگل دے گی۔ یہ مکاشفہ کی کتاب میں یہ باتیں قلم بند ہے، ہاللویہ۔ جو تسلنیکیوں کی آیت میں نے پڑھی اس کے نیچے دیکھیں، وہاں بات قلم بند ہے کہ زمین جو ہے وہ کیا کرے گی جب نرسنگا پھونکا جائے گا یا خدا جب آواز دے گا تو زمین کیا کرے گی؟ ہماری بدنوں کو، ہماری لاشوں کو کیا کرے گی جی؟ کیا کرے گی؟ اگل دے گی۔ مقدس پالوس نے جو بات کی ہے 15ویں باب میں، پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی 15 آیات سے 52 آیات تک یہ بات ہے۔ آپ بڑی تسلی سے جب اسے اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح اس نے جی اٹھنے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اس نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، اس نے ہم سے بڑی باتیں کی ہیں۔ مقدس پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا کو بتایا کہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کے جسم مر جائیں گے۔ دھیان کریں، مقدس پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا آج ہمیں یہ بتایا ہے کہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کے جسم مر جائیں گے، لیکن جب خدا انہیں زندہ کرے گا تو وہ روحانی جسم بن جائیں گے۔ ہاللویہ، کیا بن جائیں گے؟ روحانی جسم بن جائیں گے۔ اور وہ میں صرف آخری آیات پڑھوں گا، 52 آیت جو ہے اسے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ ہاللویہ۔ اس نے کہا کہ مردے جو ہیں وہ غیر فانی حالت میں اٹھ جائیں گے۔ ہاللویہ۔ کیا ہوں گے؟ مردے غیر فانی حالت میں اٹھ جائیں گے، جو لوگ زندہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے جی؟ بدل جائیں گے۔ خدا ایک روحانی جسم آپ کو دے دے گا۔ آپ کا جسم جو قبر کے اندر سڑ گل گیا اسے ایک روحانی جسم دے گا۔ ہاللویہ۔ اور یہاں جو آپ بدل جائیں گے، جو لوگ زندہ ہوں گے انہیں بھی روحانی جسم ملے گا، ایک خوبصورت جسم جس کے اوپر نور ہی نور ہوگا، خداوند یسوع مسیح کا۔ ہاللویہ۔ سو میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہے تو آپ گھر میں بھی اسے اسٹڈی کریں۔ 15 باب کی 15 سے 52 تک اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں یہ سب معلومات آپ کو ملے گی۔ یہ اس اعتقاد سے بالکل فرق ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو آیاتیں پڑھ کے سنائی، ان کی باتوں سے یہ باتیں بالکل فرق ہیں، بالکل فرق ہے کہ جسم گل سڑ جائیں گے، بعد میں صرف جان جیتی رہے گی۔ مقدس پالوس کہتا ہے کہ پورا شخص، جان اور جسم دونوں نئے ہو جائیں گے۔ ہاللویہ۔ کیا کہتا ہے کہ انسان جو ہے اس 15 آیاتوں کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو کیا کہتا ہے؟ جان اور جسم دونوں نئے ہو جائیں گے اور موت کے بعد کی زندگی یعنی ابدی زندگی ہم سب پائیں گے۔ ہاللویہ۔ جتنے لوگ ہیں، اگر ہم اپنی موت تک جاتے ہیں، موت تک وفادار رہتے ہیں، تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہیں جان اور جسم دونوں ہی نئے ملے ہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ لیکن ایسے لوگ جو نا امید ہیں، جو خدا کے ساتھ مقدس ہنوک کی طرح نہیں چلتے، وہ 300 سال تک چلتا رہا۔ آپ 3 دن تو چل کے دیکھیں، آپ کے پاس تو 3 دن بھی پورے نہیں۔ آمین۔ آج کے انسان کی بہت چھوٹی سی زندگی ہے، پل بھر کا پتہ ہی نہیں کب وہ کہاں گر جاتا ہے، کب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسے موت کھا جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، تو آپ کو 3 دن کا بھی پتہ نہیں۔ انہیں تو جو پرانے لوگ تھے انہیں تو پتا تھا، اسے پتا تھا میرا باپ 900 ساڑھے 900 سال جیا ہے تو میں نے بھی ڈبل کرنا ہے۔ ہاللویہ۔ اس کا جو بیٹا، اس کو بھی پتا تھا کہ میرا باپ اتنے سال جیا ہے، میں نے بھی اتنا جینا ہے۔ آپ کا باپ کتنے سال جیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میرے باپ کے پاس کتنا ٹائم تھا اور میرے پاس کتنا ٹائم۔
آج تو لوگ اپنے باپ سے زیادہ بڑھتے نہیں. اگر کوئی 100 سال کا مرا ہے تو 80 سال میں مر جاتا ہے. اگر کوئی 80 سال کا مرا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے 70 میں نکل جاتا ہے. اور اگر کوئی 70 والا مرا ہے تو اس کا بیٹا 60 میں نکل جاتا ہے. اب اوپر کو نہیں جایا جا رہا بلکہ نیچے کو آیا جا رہا ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ بڑے دھیان سے آپ خدا کے کلام کو سنیں, سیکھیں, سمجھے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دینے کو ہے. آپ اس سے لینے کے لیے تیار ہو جائیں. یسوع نے اپنے بارے میں کہا زندگی تو میں ہوں, یعنی میں ہی مردوں کا زندہ کرنے والا ہوں. یہ آیت میں ملتی ہے یوحنا 11 میں اور 25 میں یہ آیت میں ملتی ہے. تو پھر یسوع مسیح نے کہا اور اس نے وعدہ کیا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابدی زندگی پائے گا. یوحنا 3 اور 16 میں. ہاللیلویا. میرے عزیزو, ہم جو ہیں وہ ابدی زندگی کے فرزند ہیں. ہم موت کے فرزند نہیں, ہم شیطان کے فرزند نہیں, دنیا داری کے فرزند نہیں, بلکہ ہم کس کے فرزند ہیں؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے فرزند ہیں. اور ہم جب مریں گے سو مریں گے نہیں, ہم سوئیں گے اور اپنی آنکھیں یسوع مسیح کے پاس کھولیں گے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت. آمین. اپنی آنکھیں بند کیجیے.